الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے حضرات محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ جھوم جھوم کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر درود و سلام کے گجرے نچھاور کرے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، قابل سعد احترام سامعین کرام، میں تو سچ بات ہے کہ عاشق صادق کی بات سننے آیا تھا، عاشقوں کی زبانی عاشق صادق کی بات سننے آیا تھا، اور حضرت علامہ مولانا مفتی محمد بہادر حسین نقشبندی صاحب نے مجھے حکم فرمایا کہ آپ چند گھڑیاں ضرور اپنی حاضری لگوائیں۔ تو صرف حاضری مقصود ہے، اصل خطاب حضرت علامہ خطیب حبیب لبیب خوشنوا خطیب حضرت علامہ مولانا خان محمد قادری صاحب، ان کا خصوصی خطاب ابھی تھوڑی ہی دیر بعد انشاءاللہ ہم بھی سنیں گے، آپ بھی سماعت فرمائیں گے۔ میں حقیقتاً یہاں آ کر یہ مسجد اور یہ مسجد کا سارا انتظام، یہ مدرسے کا سارا انتظام و انصرام دیکھ کر دل کو بڑی خوشی ہوئی، دل کو بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں واقعی عاشق مصطفیٰ رہتے ہیں، اور یہ مدرسے کی انتظامیہ اور حضرت علامہ مفتی محمد بہادر حسین صاحب، ان کی کاوشیں، ان کی محنت، ان کی یہ محبت دین کے ساتھ لگن اور ان کی قابلیت، یہ آج کا یہ مجمع اس بات کی گواہی ہے۔ اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں تو عاشق صادق کی بات عاشقوں سے سننے آیا تھا، عشق کی بات کرنے نہ آیا تھا، عاشقوں سے سننے آیا تھا۔ لیکن یہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گفتگو کی جسارت کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول و منظور فرمائے۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ عاشقان باصفات جب بھی بات کرتے ہیں، غلامان باوفا جب بھی بات کرتے ہیں، کشتگان ناز و عداد جب بھی بات کرتے ہیں، تو وہ مقام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں یا پھر احترام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں؟ مقام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں یا پھر احترام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں؟ عظمت مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں یا پھر رفعت مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں؟
शान मुस्तफ़ा की बात करते हैं या आने मुस्तफ़ा की बात करते हैं, मगर आज हम सिर्फ गुलाम मुस्तफ़ा का जिक्र करेंगे, गुलाम मुस्तफ़ा का जिक्र करेंगे, गुलाम मुस्तफ़ा की बात करेंगे, बहवालाए कलाम खुदा करेंगे, जिनकी शान में रब्बे कायनात कुरान मजीद में फरमाता है वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। एक वो जात है जो सच लेकर आई और एक वो जात है जिसने हर सच्चाई की तस्दीक की। हर सच्चाई की तस्दीक करने वाली जात कौन सी जात है? वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात है, जिसने हर सदाकत की, बल्कि जिसने मेराज की रात दुश्मनों से मेराज का वाक़या सुनकर इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन अबू जहल से मेराज का वाक़या सुनकर हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस मेराज के वाक़े की दुश्मन के मुंह से बात सुनकर सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने तस्दीक की। सैयदना सिद्दीक़ अकबर वो सिद्दीक जो हर टाइम हुजूर के साथ रहा, सफर में भी हुजूर का साथी, हज़र में भी हुजूर का साथी, हिजरत में भी हुजूर का साथी, हर वक्त हुजूर का साथ दिया, हर जंग में हुजूर का साथी, और गार में भी हुजूर का साथी, पैकार में भी हुजूर का साथी। और वो साथ यूं हदें तोड़ गया कि गार में सिद्दीक पहले गया, गार में सिद्दीक पहले गया, मजार में मुस्तफ़ा पहले गया। गार में सिद्दीक पहले गया, मजार में मुस्तफ़ा पहले गया। और ये अंदाज देखे मोहब्बत का कि गार में सिद्दीक मेहमान था, गार में सिद्दीक मेहमान था, सिद्दीक मेजबान था, मुस्तफ़ा मेहमान थे। और मजार में ये मोहब्बत फिर हदें तोड़ गई कि मजार में मुस्तफ़ा मेजबान था, सिद्दीक अकबर में मेहमान था। और सिद्दीक बनना कोई आसान बात नहीं, सिद्दीक बनना कोई आसान बात नहीं। उठाइए नुज़हतुल मजालिस। एक औरत आई हुजूर की बारगाह में, एक औरत हुजूर की बारगाह में आई, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैंने रात को ख्वाब देखा है और उस ख्वाब ने मुझे हिला के रख दिया है, मुझे रात से आज सुबह तक चैन नहीं आया, सुकून नहीं आया, उस ख्वाब ने मुझे हिला के रख दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ माई बता वो कैसा ख्वाब है जो तुझे हिला के जिस ख्वाब ने रख दिया है। वो औरत अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैंने रात को ख्वाब देखा है कि मेरे घर के सहन में एक दरख्त है और मैं देखती हूँ ख्वाब में कि वो दरख्त गिर गया, जड़ों से उखड़ गया है, जड़ों से उखड़ गया है। इमामुल अंबिया, जबकि मेरा शौहर सफर पे गया हुआ है, जबकि मेरा शौहर सफर पे है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ माई इस ख्वाब की ताबीर ये है, इस ख्वाब की ताबीर ये है कि तेरा शौहर फौत हो गया है, तेरा शौहर फौत हो गया है। तो जिसको अचानक ये खबर पहुंचे कि मेरा साईं चला गया है, मेरा शौहर फौत हो गया है, उसके दिल पे क्या बीती होगी। वो रोते हुए चीखते हुए घर आ रही थी कि रास्ते में सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिल जाते हैं, रास्ते में सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिल जाते हैं। उस औरत की आहो फुगा को सुनकर, सैयदना उसके रोने को सुनकर सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते हैं,
اے مائی کیوں رو رہی ہے، وجہ کیا ہے، پریشان کیوں ہے؟ تو وہ عورت عرض کرتی ہے اے صدیق اکبر، ایک رات کو میں نے خواب دیکھا ہے اور اس خواب نے مجھے پریشان کر دیا ہے، مجھے ہلا کے رکھ دیا ہے۔ وہ خواب یہ ہے کہ میں رات کو دیکھتی ہوں کہ میرے گھر میں سین میں ایک درخت لگا ہوا ہے اور وہ درخت جڑوں سے اکھڑ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی تعبیر بتائی تھی کہ تیرا شوہر جو سفر پہ گیا ہوا ہے وہ فوت ہو گیا ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں وہ عورت آ رہی تھی، خواب کی تعبیر مصطفیٰ سے سن کر آ رہی تھی، راستے میں صدیق اکبر ملتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اے مائی گھبرا، پیچھے والی تعبیر نہیں۔ اس مائی نے سیدنا صدیق اکبر کو وہ تعبیر نہیں بتائی بلکہ صرف خواب بتایا، لیکن سیدنا صدیق اکبر چونکہ نرم دل تھے، آپ کے منہ سے نکل گیا اے مائی فکر نہ کر، تیرا شوہر رات کو گھر واپس آ جائے گا، تیرا شوہر رات کو گھر واپس آ جائے گا۔ ہوا کیا؟ جو ہی صبح ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی تعبیر بتائی تھی کہ تیرا شوہر فوت ہو گیا ہے، لیکن راستے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعبیر بتائی تیرا شوہر رات کو گھر واپس آ جائے گا۔ ہوا کیا؟ جو ہی رات ڈھلی اس مائی کا شوہر راتوں رات گھر واپس آ گیا۔ جو ہی رات گزری، صبح نبی کریم وہی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں کل آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا ہاں تو آئی تھی۔ اس عورت نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے خواب بتایا تھا۔ فرمایا ہاں تو نے خواب بتایا تھا۔ اس عورت نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے تعبیر بتائی تھی کہ تیرا شوہر جو سفر پہ گیا ہوا ہے وہ فوت ہو گیا ہے، آپ نے تعبیر بتائی تھی شوہر فوت ہو گیا ہے۔ اے امام الانبیاء، وہ تو رات کو میرے گھر میں آ گیا ہے، وہ تو رات گھر واپس آ گیا ہے۔ قریب تھا کہ مصطفیٰ کریم کے منہ سے کوئی جملہ نکلتا، قریب تھا کہ آقا کے منہ مبارک سے کوئی کلمات جاری ہوتے۔ جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ یا رسول اللہ قلتہ هو الحق هو الحق هو الحق، اے نبی رحمت سچ وہ ہے جو آپ کے منہ سے نکلا تھا، وہ واقعی اس کا شوہر مر چکا تھا، اس کو کفن دے کر اور غسل دے کر دفن کر دیا گیا، لیکن راستے میں صدیق اکبر مل گئے۔ اسی مائی کو راستے میں صدیق اکبر مل گئے۔ صدیق اکبر کے منہ سے نکل گیا کہ رات کو واپس آ جائے گا، تیرا شوہر واپس آ جائے گا۔ تو رب کائنات نے لام نیچر کو تبدیل فرما دیا، تقدیر کو تبدیل فرما دیا کہ کل کوئی میرے صدیق کی صداقت پہ کوئی اعتراض نہ کرے۔ رب کائنات نے تقدیر کو تبدیل فرما دیا، اور جو بات سیدنا صدیق اکبر کے منہ سے نکلی تھی اس بندے کو رب کائنات نے فرمایا اے فرشتوں جلدی کرو، اس کا اتارو کفن، اس کو پہناؤ اپنا لباس، اور یہ مہینے لگا کر بعد میں گھر جائے گا، چونکہ صدیق اکبر کی زبان سے نکل گیا ہے کہ رات گھر آ جائے گا، اسے راتوں رات اپنے گھر پہنچا دو تاکہ میرے صدیق کی صداقت پہ کوئی اعتراض نہ کرے، کیونکہ رب فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، ایک وہ ذات ہے جو سچائی لے کر آئی، اور ایک وہ ذات ہے جس نے ہر سچائی کی تصدیق کی۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے
پھر مجھے کہنے دیجئے، ایک سرائکی کا شاعر کہتا ہے کہ گیا ود صدیق ہر عاشق تو، گیا ود صدیق ہر عاشق تو، جس لڑ محبوب دا چھوڑیا نہیں، گیا ود صدیق ہر عاشق تو، جس لڑ محبوب دا چھوڑیا نہیں، گیا رک جبریل جا کے سدرا تے، اس غار تے وچ بھی منہ موڑیا نہیں، اس غار تے وچ بھی منہ موڑیا نہیں، توڑے سپنے ڈنگ کئی بار مارے، توڑے سپنے ڈنگ کئی بار مارے، پیر اپنے نو ذرا موڑیا نہیں، پیر اپنے نو ذرا موڑیا نہیں، توڑے زہر نے بہو بیتاب کیتا، توڑے زہر نے بہو بیتاب کیتا، منہ یار دے رخ تو موڑیا نہیں۔ اسے صدیق کہتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول و منظور فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، اللہ تعالیٰ دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اسبو عالمن او متعلمن او مستانعن او محبا لہو فلا تکن خامسا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، اسبو عالمن او متعلمن او مستانعن او محبا لہو فلا تکن خامسا۔ نبی کریم نے فرمایا، تو صبح اس حالت میں کر کہ تو عالم ہو، اگر عالم نہیں تو طالب علم ہو، طالب علم نہیں تو دین کو طالب عالموں کی بات سننے والا بن جا، اگر عالموں کی بات سن بھی نہیں سکتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کی مدد کرنے والا بن جا، ان کی مدد کرنے والا بن جا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فلا تکن خامسا، پانچواں نہ بننا، فتہلک کہ تو ہلاک کر دیا جائے گا، پانچواں نہ بننا، فتہلک کہ تو ہلاک کر دیا جائے گا۔ یعنی عالموں کی مخالفت کرنا، مدرسوں کی مخالفت کرنا، علماء کی مخالفت کرنے والا، مدرس طالب علموں کی مخالفت کرنے والا، حضور فرماتے ہیں فلا تکن خامسا فتہلک، اگر پانچواں بن گیا فتہلک تو ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو یہ مدرسہ دیکھ کر، یہ مسجد دیکھ کر، یہ علامہ صاحب کا اپنا جو اچھا کردار ہے، ان کا جو تدریس کے جو شاہکار ہیں حضرت علامہ مفتی محمد بہادر صاحب، ان کی یہ کاوش ہے، کوشش ہے کہ یہ خوبصورت چہرے، یہ طالب علم ہمیں یہ مسجد کی رونق بنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو تا دیر قائم و دائم فرمائے، اللہ تعالیٰ دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔